السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ حضرت؟ آپ جہاں پہ لگائے ہیں وہیں سے بول رہا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تو رضا قادری ہے جی۔ رضا قادر یہی نام ہے آپ کا؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، وہ استمداد لغیر اللہ پہ بات کرنے کے لیے وہی نا؟ جی استمداد لغیر اللہ پہ بات کرنے کے متعلق بولا تھا وہی نا؟ ہاں ہاں ہاں، کیا سمجھا آپ؟ میں کیا بولا؟ میں نے میں نے مولانا شاہ عالم کو جو ویڈیو بھیجا تھا، میں نے اس چیز کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ہاں ہاں، مطلب آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں، میں نے اسی سلسلے سے بھیجا تھا۔ کیوں آپ بتائیے غیر اللہ سے کیا مدد مانگنا کیا ہے، غلط ہے کیا؟ بھائی میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مانگ سکتے ہیں کیا؟ ہاں مانگ سکتے ہیں، جائز ہے بالکل۔ افضل کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا افضل ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا افضل ہے؟ ارے یار تم اس بات کو چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں نا، جی اللہ کے خزانوں کے مالک ہے میرے نبی۔ جی، کیا بول رہے ہیں حضرت؟ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے ہمارے نبی، ٹھیک ہے؟ اللہ کہاں پہ قرآن کی آیت ہے یہ؟ نہیں آپ بتائیے میں کس چیز سے پیش کروں؟ اچھا اگر میں تمہاری کتاب سے، تمہارے عالم سے کہلوا دوں اور جی تمہیں پیش کر دوں تو پھر کیا؟ رضا قادری صاحب میں کیا پوچھ رہا ہوں، عقیدہ جو بنتا ہے یہ آپ جو عقیدہ بنائے ہیں دیوبندی کتاب سے بنائے ہیں یا قرآن و حدیث سے بنائے ہیں آپ؟ اچھا میری بات سنو، آپ کہہ رہے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلب آپ میرا جواب نہیں دیں گے؟ آپ یہی تو ہے آپ کا مقصد؟ آپ میرا جواب نہیں دیں گے؟ مطلب میں آپ کو خود پوچھ رہا ہوں، آپ خود بول رہے ہیں۔ میں آپ بتائیے بالکل اس پہ آئیے نا جو آپ کہنا رضا چاہ رہے ہیں۔ قادری صاحب میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے یہ دیوبندی کتاب سے بنایا ہے یا پھر قرآن و حدیث سے بنایا ہے؟ کون سا؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ آپ نے دیوبندی کتاب سے عقیدہ بنایا یا یہ قرآن و حدیث سے بنایا آپ نے؟ جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور سے مانگ سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے تمام ولیوں سے مانگ سکتے ہیں، رضا قادری صاحب تمام صحابہ سے ان کے صدقے میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ دیکھو آپ کو نالج کم ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہاں حاجی امداد اللہ صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں، حاجی امداد اللہ یہ نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے۔ ارے دیوبند سنیں رضا قادری صاحب، دیوبند کے میری بات سنیں۔ اگر میں تمہیں قرآن سے اگر ثابت کر دوں، ہاں تو قرآن وہی تو بول رہا ہوں، نا، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جی۔ آپ نے کہا، اچھا اگر میں ثابت کر دوں سنیں نا، پھر کیا ہوگا؟ ہاں آپ نے جو کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تمام خزانہ ہے، یہی کہا نا آپ نے؟ آپ نے کیا کہا؟ خزانوں کے مالک ہیں۔ تو قرآن کی آیت پیش کر دیں آپ۔ اگر میں پیش کر دوں، میں بتا دوں، میں مان لوں گا بھائی، میں مان لوں گا بھائی۔ قرآن کی آیت کو نہیں، رضا قادری صاحب قرآن کی آیت کون انکار کر سکتا ہے یار؟ تو پہلے بتاؤ سنی بنو گے؟ ارے بھائی جو بول رہا ہوں وہ بول رہا ہوں نا، میں مان لوں گا نا بھائی، ہم سنی تو ہیں نا۔ ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا، آپ بنو گے سنی تو بتاؤ۔ سنی ہم بنے بھائی، اعلیٰ حضرت والے بنو گے، تم ہٹاؤ گے سلسلہ دیوبندیت سے۔ اگر آپ قرآن ثابت کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانہ نبی کے حوالے کر دیا ہے، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ پکا اپنا نہیں، پورے خاندان والوں کو آپ سنی بنائیں گے۔ ہاں آیت سے آپ بتا جی بنا لوں گا جی۔ اگر نہیں ثابت کر سکے تو رضا قادری صاحب آپ دیوبندی بن جائیں گے؟ تو میں دیوبندی بنوں گا اپنے پورے پریوار والوں کو لے کر کے۔ سچے پہ کی توبہ کر لیں گے آپ؟ بالکل کروں گا، سچے پہ کی توبہ کر کے دیوبندی بن جائیں گے۔ چلیں اپنا مسئلہ چھوڑ دیں گے نا، چلے قرآن کی آیت پیش کریں۔ ماشاءاللہ اچھی بات، یہ ہمت کی بات ہے رضا قادری صاحب۔ لیکن ایسا تھوڑی نا، فون پہ تھوڑی نہ ہوگا۔ دیکھو بھاگو نہیں، ابھی حوالہ دینے بولا ہے آپ نے، بھاگنے کا رضا قادری، یہ خیانت ہو گئی، یہ دجل ہو گیا۔ میں تو بتا دوں گا کیونکہ میرے پاس تو رکھا ہے سب کچھ۔ رضا قادری صاحب آپ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ جب حوالہ دینے کا وقت ہے بھاگ رہے ہیں آپ۔ نہیں ڈل رہا ہوں، لیکن آمنے سامنے ہوگا نا۔ حوالہ دینے کا وقت ہے بھاگ رہے ہیں آپ۔
ایسا نہ کریں ایسا تھوڑی نہیں ہوگا. رضا قادری صاحب، میں پوری فیملی کو لاؤں گا. یہ خیانت ہو گیا. اگر جو سچا ہوگا وہ وہی رضا قادری صاحب یہ وعدہ خلافی. قبول کرے گا. چلیں رضا قادری صاحب، چلیں آپ نے ایک بات یہ کہی ہے، آپ کو یاد ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ تو آپ کیا کریں گے؟ بریلویت چھوڑ دیں گے اور دیوبندی بن جائیں گے، ہے نا؟ ہاں بالکل بنوں. یہ آپ نے کہا نا. میں بھی پورے پریوار کو لے کے بنوں گا، تم بھی پورے پریوار کو لے کے بنو گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا ہمت کی بات کہی آپ نے رضا قادری صاحب. یہ دیکھیں میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ملفوظ ہے، آپ کے اعلیٰ کا ملفوظ ہے، حصہ 4 صفحہ پہ پہنچ گیا. دیکھیں پہنچ گیا صفحہ نمبر 16. دیکھیں پہنچا. میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے. نہیں جھوٹ نہ بولیں رضا قادری صاحب. رضا قادری صاحب وہ میں نے دیکھ لی ہے. ہاں تو کیا لکھا ہے اس میں؟ مناظرہ میں یہ شرط کرنا کہ جو مغلوب ہوگا غالب کا مذہب یعنی مد مقابل کے مذہب کو قبول کر لے گا. آپ نے کہا دیوبندی بن جائیں گے، حرام ہے. اور اگر دل میں یہ ہے کہ دوسرا غالب ہوگا تو شخص اپنے مذہب چھوڑ دے گا تو یہ کفر ہے. آپ بریلویت چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے اپنے مذہب اپنے خاندان کے ساتھ، تو آپ کافر ہو چکے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے؟ میں مذہب تھوڑی نہ چھوڑوں گا یار. میں نے کہا ہے میں آپ کے جو آپ کا عقیدہ ہے میں اس عقیدے کو میں بھی اپناؤں گا. اگر حضور سے مانگنا، اللہ کے ولیوں سے مانگنا، صحابہ کے صدقے میں مانگنا غلط ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا اگر غلط ہے تو بھائی میں بھی توبہ کروں گا. چلیں حوالہ دیکھیں. چلیں آپ نے قرآن کا حوالہ نہیں دیا، قرآن پاک کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، آپ نے نہیں دیا. تو میں دیا دیکھوں فیوز غوث یزدانی، ترجمہ فتح الربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ایک ڈیٹ فکس کر لو، ایک ڈیٹ خاموش رہو، پہلے دیکھ لو یہ کیا لکھا ہوا ہے. حضرت نے لکھا ہے. حضرت کو مانتے ہو نا؟ غوث پاک کو مانتے ہو؟ غوث پاک کو مانتے ہو؟ غوث پاک کو مانتے ہو؟ وضو نہیں ہے کہ آپ کا؟ وضو نہیں ہے کیا رضا؟ آپ کو وضو نہیں ہے کہ آپ کا کہ بغیر وضو کے نام لیں گے تو شاید مر جائیں گے آپ، یا آپ کے بدن سے ایک بال گر جائے گا؟ ایسا آپ کا عقیدہ کچھ ہے نا، اس لیے نام دے رہے ہیں آپ. میں تو لے رہا ہوں محبت سے. ارے حضرت سامنے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس پہ ہے اس پہ رہیے آپ. نہیں یہ تو دیکھو نا، غوث پاک کا نام لے رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں لے رہا ہوں، محبت سے لے رہا ہوں، دل سے لے رہا ہوں، یہ ادب سے لے رہا ہوں. آپ ان کا نام سننے تیار نہیں ہیں، ان کا نام سننے تیار نہیں ہے، ان کا جملہ ان کا کلام سننے تیار نہیں ہے. آپ پڑھے میں ادب سے سنوں گا، اگر سویا ہوں بیٹھ جاؤں گا میں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، حضرت نے کیا لکھا ہے. آپ نے کہا تمام خزانے اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کر دیے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر سے مانگ سکتے ہیں. آپ نے کہا ہے اگر آپ حقیقی معنی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو مانتے ہیں، غوث سمدانی کو مانتے ہیں، تو آپ فیصلہ کر لیں. تو آپ کیا کریں گے؟ لکھا ہے اے قوم تم شریعت کے متبع بنو اور بدعتی نہ ہو، موافقت کرو اور مخالفت نہ بنو، اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو، مخلص بنو مشرک نہ بنو. ٹھیک ہے؟ مشرک نہ ہو، حق و عز و جل کے وحدانیت پر عمل کرو، وہ موحد بنو اور اس کے آستانہ سے ہرگز نہ ہٹو، اسی سے سوال کرو، اس کے غیر سے سائل نہ بنو. اللہ کے غیر سے سوال نہ کرو، اسی سے مدد چاہو اور اس کے غیر سے مدد نہ چاہو. کیا کہا؟ علیہ ولا تتوکلوا علی غیری، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے بھروسہ نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے نہ مانگو. اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے عاشق ہو ابھی توبہ کرو گے، اور اگر عاشق نہیں ہو، ان کے مخالف دشمن ہو، اپنے عقیدے پہ رہو گے، اللہ کے علاوہ غیر سے مانگو گے. ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے ایک بات کہا، فکس کر لو نا، میں کہہ رہا ہوں نا. ہو گیا، مکمل گفتگو ہو چکی ہے. آپ کو میں نے کافر ثابت کر دیا ہے اور آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف ثابت کر دیا میں نے. آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن، ان کے عقیدے کے مخالف، ان کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے مذہب سے، مسلک سے، ان کے نظریے سے، ان کے فکر سے، ان کے سوچ سے، ان کے راستے سے، طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہی کہہ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلی بات میں نے آپ سے سوال ہی کیا، آپ مجھے جواب دیں اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا افضل ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا افضل ہے؟
آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانہ ہمارے نبی کو دے دیا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا. آپ نے کہا قرآن ثابت کر دوں تو ثابت کرو. ابھی تک ثابت نہ کر پائے. قرآن پر جھوٹ بول کر بھگ گئے. اگر موت آ گئی تو آپ کی موت کس پر آئے گی آپ فیصلہ کر. میں کچھ فتویٰ نہیں دوں گا, آپ خود فیصلہ کر لیں. آپ عقل مند ہیں. آپ ابھی چھوٹے ہو, آپ کو زیادہ علم نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا ایک ڈیٹ فکس کر لو. اچھا, آپ میں بات پیش کر رہا ہوں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی, اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے نزدیک چھوٹی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ کا ایمان رہا, آپ کا ایمان رہا, آپ مسلمان رہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے, اللہ فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا سنتا ہے, اللہ اس کو دیتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی بات ہے. غوث پاک کی بات چھوٹی بات. ارے حضرت کون سے پارے سے ہے یہ تو بتاؤ آپ مجھے. کون سے پارے سے ہے, کون سی حدیث ہے غوث پاک کی, کون سی کتاب ہے؟ بھیج دیا ہوں, بھیج دیا ہوں, بھیج دیا ہوں, بھیج دیا ہوں, بھیج دیا ہوں. دیکھیں بھیج دیا ہوں, بھیج دیا ہوں. اچھا یہ مجھے اس میں بھیج دیا ہے آپ نے؟ ہاں, فیوز غوثی یزدانی ترجمہ الفتح الربانی. وہ حضرت فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیر سے نہ مانگو, مشرک نہ بنو. تو یہ لکھی کس نے ہے؟ دیکھو نام لکھا, دیکھو 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 نام لکھا ہے, دیکھو لکھا ہے مولانا, ترجمہ کیا ہے مولانا, بھائی بتا رہا ہوں, مولانا مفتی. اس میں عجیب انسان ہے. مولانا مفتی ابراہیم قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا نام مکمل دیکھیں, قادری بدایونی. مدرسے کا نام کیا کیا کیا؟ ارے وہی مدرسے کا نام بھی تو ہوگا کہیں سے. کتاب مدرسہ کا نام ہوتا ہے کہ جہاں چھپتے وہاں. فرید بک اسٹال, اردو بازار, لاہور. اچھا ٹھیک ہے, لکھا ہے نیچے لکھا ہے عبد سنے 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 نیچے لکھا ہے, نام کے نیچے لکھا ہے تقدیم محمد عبد الحکیم شرف قادری. یہ وہ شخص ہے جس کی تائید آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین میں ہے. اتنی بڑی معتبر کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے, وہ قول پیش کر رہے ہیں, یہ لوگ پیش کر رہے ہیں کن کا قول؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر سے مانگ کر کے مشرک نہ بنو, موحد بنو, توحید پرست بنو. تو آپ تو مشرک بنے ہوئے ہیں. ارے تو حضرت یار مجھے تو تمہاری کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں. میں تم سے کہہ رہا ہوں نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. دیکھو 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 جو مشرک ہوتا ہے نا, مشرک جو ہوتا ہے نا, اس کو قرآن کی بات, اللہ کی بات, نبی کی بات, اللہ کے ولی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ میں, آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بتاؤ, اور بنے ہو کیا؟ نعرہ لگاتے ہو, غوث کا نعرہ لگاتے ہو. غوث کا دامن تم لوگ جو بولتے ہو نا, یہ اصل میں غوث کا دامن نہیں بولتے ہو, گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہی وجہ ہے تم کو گوشت سمجھ میں تو آ سکتا ہے, گوشت کی بات سمجھ میں آئے گی, لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات حقیقت تم نے آج واضح کر دیا. تمہارے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا میں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ, ان کا قول پیش کر دیا, ان کی بات بتا رہا ہوں میں. تم بول رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, جبکہ حوالہ پہنچ چکا ہے. تمہارا مجدد کہہ رہا ہے یہ شرط طے کرنا مناظرہ میں کہ میں ہار جاؤں گا یا لاجواب ہو جاؤں گا, تمہارا مسئلہ قبول کر لوں گا سچے دل سے, جس کو تم کفر دھرم سمجھتے ہو. تو یہ کہہ کر کے تم خود کافر ہو چکے ہو, اور تمہارا مجدد تم کافر ہو چکے ہو. ٹھیک ہے, کفر کا ارادہ تم نے کر لیا, تم نے کفر کا ارادہ کر لیا. اب کیا کرو گے؟ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, رکو, دوسرا حوالہ تم کو دے رہا ہوں میں. تمہاری کتاب ہے یہ تبیان القرآن ہے. تم کو میں نے ایک سوال کیا, تم نے جواب نہیں دیا. یہ تبیان القرآن میں تمہارا یہ لکھتا ہے کون؟ دیکھو کون لکھتا ہے یہ تمہارا علامہ غلام رسول سعیدی, حصہ 12 صفحہ نمبر 208 میں لکھتا ہے. خلاصہ یہ کہ لیکن افضل اور اولا اور احسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد یعنی مدد اور استعانت کی جائے, جیسے کہ حدیث مذکور کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ اولیاء کرام سے استمداد اور ندا اور توسل کے متعلق میں نے بہت طویل بحث کی ہے. لکھتے ہیں, اور ان پڑھ عوام اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی دہائی دیتے ہیں, انہی کو پکارتے ہیں غیر اللہ کو. اس طرح تمہارا عقیدہ ہے,
तुम अनपढ़ हो और उन्हीं की नज़र मानते हैं। सो मैंने चाहा कि कुरान मजीद, अहादीस सहीहा, आसार सहाबा और फ़ुक़हा इस्लाम की इबारात की रोशनी में हक़ को वाज़ेह कर दूँ, ताकि बिला वजह किसी मुसलमान को मुशरिक कहा जाए, ना अल्लाह ताला से दुआ और इस्तिआनत का राबता मुनक़ता किया जाए, और ना अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया किराम की ताज़ीम व तकरीम में कोई कमी आए। यानी अल्लाह के अलावा गैर से मांगना ये क्या है? अंबिया औलिया की ताज़ीम व तकरीम में कमी, नुक्स पैदा करना है। और अल्लाह के अलावा गैर से मांगना अल्लाह से राबता मुनक़ता करना है। ये इसमें लिख रहे हैं तुम्हारा अल्लामा ग़ुलाम सईदी। इतनी आसान बात, आसान उर्दू तुम्हें अपनी किताब समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें गौस पाक रहमतुल्लाह की किताब समझ में नहीं आ रही है, हैं? अरे मैं तुमसे कह तो रहा हूँ यार, तुम एक डेट फिक्स क्यों नहीं करते हो यार? फिक्स करके मैंने जवाब दे दिया, ठीक है, जाओ जग मराओ, तुम जग मराओ। जब मुशरिक साबित हो गए, बोला एक डेट फिक्स करो, मरदूद कहीं के। इस तरह मुशरिक बन के ज़िंदगी गुजारोगे और मुशरिक मरोगे। तुम्हें यही पसंद है, तुम्हें शिर्क पसंद है, तुम्हें तौहीद पसंद नहीं है, तुम्हें कुफ्र पसंद है, तुम्हें ईमान पसंद नहीं है, तुम्हें इस तरह जो है जहन्नम पसंद है, वही रास्ता पसंद है, गौस पाक रहमतुल्लाह का रास्ता तुम्हें पसंद नहीं है। मर जाओ डूब करके। देखो